ہے کہ مولا اپنے فضل و کرم سے حضور کے صدقہ و طفیل ان کے علم میں، رزق میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے. سرتاب قدم ہے لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ سیدی سرکار حسان الہند امام اہل سنت عالم اسلام کی ابخری شخصیت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر کبھی چاہے دلہن پھول. اور یہ شعر حسنین کریمین کی بارگاہ میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کھلی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور حضرات یہ اشعار بھی سماعت فرمائیے کہ سنیے بغور بات یہ طیبہ نگر کی ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سنیے بغور بات یہ طیبہ نگر کی ہے. جنت کنیز آقا کے نورانی در کی ہے، جنت کنیز آقا کے نورانی در کی ہے. اور یہ شعر سننے سے پہلے میں آپ کو علامہ حسن رضا کا یہ شعر سناتا ہوں کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت. لیکن یہ شعر سنیے، آنا کبھی نہ آپ اجازت لیے بغیر، آنا کبھی نہ آپ اجازت لیے بغیر، روح الامین، روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، روح الامین یہ گلی زہرا کے گھر کی ہے، روح الامین یہ گلی زہرا کے گھر کی ہے. اور سرکار صرف اپنی غلامی عطا کرے، سرکار صرف اپنی غلامی عطا کرے، ہرگز نہ مجھ کو جستجو مال و زر کی. اور یہ شعر بھی سنتے جائیں کیونکہ یہ شہید اعظم کانفرنس ہے، پیغام شہید اعظم کانفرنس، اور حضرت امام حسین کی شہادت کے ساتھ بھی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ پوری دنیا میں طریقہ ہے کہ ہم حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ سرکار حضور مفتی اعظم عالم کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہی تواریخ میں حضرت مفتی اعظم ہند شہزادہ حضور اعلی حضرت کا عرس منایا جاتا ہے. یہ شعر اعلی حضرت کے شہزادے کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر کہ فتویٰ نہ بدلا ان کا حکومت بدل گئی، فتویٰ نہ بدلا ان کا حکومت بدل گئی. کیا بات اے رضا تیرے نور نظر کی ہے، کیا بات اے رضا تیرے نور نظر کی ہے. دکھتی نہیں ہے تجھ کو جو آقا کی عظمتیں، جو اندھے لوگ ہیں آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ کور کو یعنی جس کی نظر کمزور ہے، جو اندھا ہے، جو دیکھ کر کے بھی انجان جو ہے انجان بنتا ہے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے تو دکھتی نہیں ہے تجھ کو جو آقا کی عظمتیں. اے نجدیاں خرابی یہ تیرے نظر کی ہے، اے نجدیاں خرابی یہ تیرے نظر کی ہے. اب آئیے بلا تاخیر نعرہ و تکبیر و نعرہ رسالت سے آج کے اس عظیم الشان کے خصوصی مقرر حضرت علامہ و مولانا محمد آزاد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے. جلوہ اسٹیج ہے، نعرہ تکبیر زوردار انداز سے لگائیے. ایسا لگنا چاہیے کہ واقعی میں ہم مسلمان کے محلے میں رہتے ہیں اور پورے جوش و الولا کے ساتھ حسینی نعرہ لگا کر کے سیدنا امام عالی مقام کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرے. اور ہمیں لگنا چاہیے کہ یہ کٹ کٹ گیٹ کا علاقہ جو سبحان اللہ اسلام پر کٹ کٹ کر کٹ جانا چاہتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت شہدائے کربلا، عظمت شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و معقل علماء کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ تھوڑا قاعدے سے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ آگے چلے آئیں گے تو اس میں آپ کی مہربانی ہوگی۔ اصل میں یہ آگے جن کو بیٹھنا چاہیے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، اور جن کو پیچھے بیٹھنا چاہیے وہ آگے بیٹھے ہیں۔ تو آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جن کے نام لیوا ہیں آپ، جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و جملہ شہدائے کربلا کا واسطہ ہے آپ کو۔ آپ تمامی حضرات آگے تشریف لے آئیں اور آگے کی جو کرسیاں خالی پڑی ہیں اسے پر کر لیں۔ جو بچے زیادہ چھوٹے ہیں انہیں محبت کے ساتھ پیچھے بھیج دیں۔ آپ آگے رہیں گے تو تھوڑا اچھا بھی لگے گا۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سیہل لنا اشکالنا۔ سنیم من نعرئ اللہ اکبر میزنم، دمز بو بکر عمر عثمان حیدر میزنم۔ قادریم نعرئ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ معزز حاضرین مجلس، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کے تحت گفتگو آگے بڑھے۔ آئیے ہم تمامی حضرات محبت کے ساتھ کائنات کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آقا پر درود پڑھنے کے بارے میں کہا جائے تو اس میں بخیلی مت کیا کریں. حدیث پاک ہے حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ وہ شخص اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اب آپ بتائیں جب اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے پھر کہاں جاؤ گے؟ تو محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمامی حضرات تھوڑی سی بیداری پیدا کریں. تقریر کی نہیں جاتی، تقریر کروائی جاتی. آپ لوگ اتنے سکون سے بیٹھیں گے تو مقرر صاحب کو کرسی پر نیند آ جائے گی. آپ پہلے کچھ بیداری پیدا کریں اپنے اندر. ابھی آپ کی افراتفری دیکھ کر کے 5% بھی موڈ نہیں بننا. تھوڑی سی بیداری پیدا کریں. میں نے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن اے لوگو تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ ماہ محرم بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے. ابھی آپ مجھ سے قبل حضور سید صاحب قبلہ سے کچھ مفید باتیں سماعت فرما رہے تھے. بڑی ہی قیمتی باتیں تھی، اگر آپ یاد رکھ سکیں اسے. حضور فرما رہے تھے کہ اہل سنت والجماعت پر جو بھی الزامات لگائے جاتے ہیں اس ماہ محرم میں جو خرافات ہوتا ہے یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ سب جہلا نے کیا ہے، لیکن الزام ہمارے مسلک پہ آتا ہے. یہ ماہ مبارک جس کو نسبت ہے سید الشہداء حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہر کوئی اختلافات ہمارے آپ کے ہو سکتے ہیں کسی چیز میں، لیکن حسین سے محبت کرنے کے لیے کسی کا اختلاف نہیں ہے. محبت حسین میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نہیں؟ اور چیزوں میں اختلاف ہمارے ہو سکتے ہیں لیکن محبت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہم سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ہم سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اب ہمارا دعویٰ یہ ہے، دعویٰ کیا ہے؟ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. ابھی کوئی دنیاوی محفل ہوتی، ناچ گانے کی محفل ہوتی، لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کرسی نہ ملے.
کھڑے ہو کر کے جہنم کے دروازے کا نظارہ کیا جائے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، لیکن ذکر حسین کی محفل ہے اور جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم غلام حسین ہیں، آقا حسین نے ان کے لیے قربانیاں دی، میدان کربلا میں سب کچھ قربان کیا ان کے لیے، جو ذکر سننے کے لیے بھی راضی نہیں۔ تو غیروں کا جو ہے ہم سے زیادہ دعویٰ ہے، اچھا وہ پیش بھی کرتے ہیں، دلیل بھی پیش کرتے ہیں، وہ کوئی محفل کرنے دیکھو بھیڑ لگ جاتی ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم گھروں سے نکلنے کے لیے بھی راضی نہیں۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں ہم سب کو تمام محافل ذکر حسین ہو یا اللہ کے کسی بھی محبوب بندے کی محفل ہو، اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعات کربلا آپ نے بارہا سنے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا ظلم کیا گیا، آپ کے بچوں کو پیاسا شہید کیا گیا، آپ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ امام حسین نبی کے نواسے، علی کے لخت جگر، فاطمہ کے نور نظر، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر اکثر لوگوں کو پہلے ہی سے تھی۔ آپ کی شہادت کی شہرت تھی، یہاں تک کہ آقا کی بارگاہ میں میدان کربلا کی مٹی بھی فرشتے نے پیش کی تھی۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا سے گزر رہے تھے، آپ نے پوچھا لوگوں سے یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ میدان نینوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا، یہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے۔ تو خبر سب کو پہلے سے تھی، سیدہ فاطمہ کو بھی خبر پہلے سے تھی، حضرت علی کو بھی خبر پہلے سے تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی خبر پہلے سے تھی کہ میدان کربلا میں کیا ہونا ہے، امام حسین پر کتنا ظلم کیا جائے گا، ان کے پورے خانوادے کو پیاسا شہید کیا جائے گا۔ لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کبھی بھی میرے مصطفیٰ نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ پروردگارا اس امتحان ہی کو ٹال دے، کبھی دعا نہیں فرمائی۔ اگر آقا ایک مرتبہ دعا فرما دیتے یا حضرت علی ایک مرتبہ دعا کر دیتے یا سیدہ فاطمہ ایک مرتبہ دعا کر دیتی یا حضرت امام حسن ایک مرتبہ دعا کر دیتے یا خود میرے آقا امام حسین دعا فرما دیتے کہ مولا واقعات کربلا کو ٹال دے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو رد کرتا؟ لیکن کبھی بھی اس کے لیے دعا نہیں کی گئی۔ دعا کی گئی تو بس یہ کہ پروردگارہ حسین کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، صبر کے ساتھ امتحان دینے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ معاملہ جو مقصود تھا شریعت مصطفیٰ کو بچانا تھا، دین مصطفیٰ کو بچانا تھا، تو اس کے لیے ضروری بھی تھا کہ قربانی بھی اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ یہ نظام قدرت ہے پروردگار عالم کا کہ جب کسی کو وہ اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، جب کوئی اعلیٰ مقصد ہوتا ہے تو امتحان بھی اتنا سخت لیتا ہے پروردگار عالم۔ کوئی مرتبہ دینے سے پہلے، کوئی مقام دینے سے پہلے پروردگار عالم اتنا ہی سخت امتحان لیتا ہے، کیونکہ یہاں پورے دین کو بچانا تھا، دین کی بنیاد بننی تھی، شریعت مصطفیٰ کو بچانا تھا، آقا کے دین کو بچانا تھا،
مقصد بہت بڑا تھا، کام بہت بڑا تھا، لہذا ضروری تھا کہ اتنے اعلیٰ مقصد کے لیے اعلیٰ قربانیاں بھی رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے خانوادے کو قربان کر دیا، پورے خاندان کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے بھائی کو قربان کر دیا، اپنے بھتیجے کو قربان کر دیا، اور پورا کنبہ قربان کرنے کے بعد میں شریعت مصطفیٰ کو بچا لیا، اور خود میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی رب کی بارگاہ میں دے دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جب سب کچھ قربان کر دیا تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے لوگوں، میرا حسین اگرچہ میدان کربلا میں شہید ہو گیا لیکن تم اسے شہید نہیں کہہ سکتے، تم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ میرا حسین زندہ ہے، اور جو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں وہ سب کے سب زندہ ہوتے ہیں، اور ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ خود تو زندہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی مردہ دل پہ نظر ڈال دے تو وہ بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، لوگوں جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ نے مردہ کہنے سے منع فرمایا۔ اچھا، جو آدمی مردہ نہیں ہوگا وہ زندہ ہوگا، یہ بات طے ہے نا؟ آپ بچوں پہ توجہ مت دیجیے، آپ تھوڑا سا موڈ بنائیے، کم سے کم ادھر توجہ دیجیے۔ جو آدمی مردہ نہیں ہوگا وہ زندہ ہوگا، بھیا تو زندہ ہوگا یا مردہ دو ہی چیز تو ہے نا؟ تو پروردگار عالم نے منع فرمایا کہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اب مردہ نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ زندہ کہو گے، زندہ کہو گے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے رات ہے یہ نا، تو اس کا مطلب کہ دن نہیں، اور دن ہے تو مطلب کہ رات نہیں۔ اب جب مردہ کہنے سے اللہ نے منع فرمایا تو اس کا مطلب کہ پھر شہید زندہ ہے۔ تو جب زندگی ثابت ہو گئی تو پھر بل احیا کہنے کی ضرورت کیوں؟ آگے پروردگار عالم نے یہ کیوں فرمایا بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اے رب العالمین، جب یہی سے بات پوری ہو گئی تھی اور جب تو نے مردہ کہنے سے منع کر دیا تھا تو مولا جو مردہ نہیں ہوگا وہ زندہ ہوگا۔ جب بات یہیں سے ثابت ہو گئی تھی، جب بات یہیں پہ پوری ہو گئی تھی تو پھر بل احیا کہنے کی ضرورت کیوں؟ آگے تاکید لانے کی ضرورت کیوں؟ آگے بتانے کی ضرورت کیوں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ مولا جب مردہ کہنے سے تو نے منع کر دیا تو ان کی زندگی خود بخود ثابت ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، پروردگار عالم جانتا تھا کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئیں گے۔ انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج ہمارا معاشرہ کیا بن چکا ہے، آج ہمارا معاملہ کیا بن چکا ہے۔ اگر کوئی آدمی اندھا ہو لیکن ہم ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے اسے اندھا نہیں کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی لولا ہو ہم ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے لولا نہیں کہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی پائی جائے تو ہم احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے اس کو اس برائی سے نہیں کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کا سر ان کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے، پورا جسم زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، خون میں لت پت ہے، وہ ظاہری طور پہ مر چکے ہیں لیکن چونکہ وہ اللہ کی راہ میں مرے ہیں لہذا ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو۔
ہو، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ حقیقت میں مر جاتے ہیں، لیکن ادباً مردہ کہنے سے منع کیا گیا، احتراماً مردہ کہنے سے منع کیا گیا، تو پروردگار عالم نے اس ہونے والے سوال کی جڑ کو ختم کر دیا اور اعلان فرمایا، اے میرے بندو جو میری راہ میں قتل کیے جائے ادب کی وجہ سے نہیں، احترام کی وجہ سے نہیں، بلکہ بالاحیا وہ حقیقت میں زندہ ہوا کرتے ہیں۔ یہاں ادب کا معاملہ ہی نہیں ہے، احترام کا معاملہ دور کی بات، وہ حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں، حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں۔ ویسے اسی حقیقت میں پوری گفتگو ہو سکتی، لیکن تھوڑی سی اور بات سمجھ لیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جب اس طرح زندہ ہے، اس طرح زندہ ہے کہ اللہ نے سوچنے پہ پابندی لگا دی، یعنی کہنے کی بات تو بہت دور کی ہے، امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، 10 گھوڑوں سے آپ کے جسم پاک کو رودا گیا، ساری ہڈیاں جسم پاک کی چکنا چور ہو گئی، سر مبارک جسم سے الگ ہو چکا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر مردہ کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، نص قطعی کا انکار ہوگا، قرآن کا انکار ہوگا، اور کہنے کی بات تو بہت دور کی ہے نا، مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی گئی، مردہ گمان بھی مت کرو۔ اب یہ بات بھی ذہن میں آ سکتی کہ جب مردہ کہہ نہیں سکتے، مردہ سوچ نہیں سکتے، تو بھائی جو زندہ ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ ملاقات کرتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ آپس میں بات چیت کرتا ہے، تو اگر شہید کی زندگی اس طرح حقیقی زندگی ہے تو پھر وہ ہم سے ملتے جلتے کیوں نہیں، ہم سے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ یہاں بھی انسانی فطرت مد نظر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ کے محلے میں شہید ہو جائے، ڈوب کے شہید مر جائے، شہادت کا درجہ اسے ملتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی شہادت کی قسمیں ہیں وہ شہید ہو جائے اور آپ اس کو دفن کر دیں، دفن کرنے کے بعد میں آپ صبح دفن کر کے آئیں اور شام کو وہی آدمی قبرستان سے نکل کے آپ کے محلے میں آ جائے، آپ کے گھر پہ دستک دے، تو آپ بتاؤ کتنے لوگ اس سے ملیں گے، کتنے لوگ اس سے حال چال پوچھیں گے، کتنے لوگ اس سے بات چیت کریں گے؟ آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں گے، اپنے گھر کی کھڑکیوں کو بند کر لیں گے اور سوچنا شروع کریں گے ارے یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے زندہ ہو گیا؟ تو پتا چلا مسلمانوں کہ وہ حقیقتاً زندہ تو ہے، لیکن انسانی فطرت یہ ہے ایسے لوگوں کے وجود کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے آگے ارشاد فرمایا، اے لوگوں شہید زندہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، وہ زندہ ہے، حقیقت میں زندہ ہے، لیکن ایسی زندگی میں ہے ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تم شعور نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے، ان کی زندگی کے بارے میں تم خیال نہیں کر سکتے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ تو ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب زندہ تو ہے لیکن ان کی زندگی اس طرح ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہے؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 2 میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ جب جنگ بدر ہوئی تو ایک طرف کتنے مسلمان تھے؟ 313، ایک طرف 1000۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے،
جب وہ شہید ہو گئے تو مسلمان کہتے تھے کہ فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، ایسا مت کہو کہ وہ آدمی مر گیا. یہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے. اب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شہید زندہ ہے اور حقیقت میں زندہ ہے. اب ان کی زندگی کا مقصد کس طرح زندہ ہے؟ اے بچے آپ لوگ یا تو خاموش ہو جائیں یا پیچھے چلے جائیں. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، شہدائے کربلا زندہ ہے، اور جو بھی میرے راہ میں قتل کیا جائے ہر شخص زندہ ہے. تو یہ قبر میں زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ اگر بات قبر کی ہے تو قبر میں تو کافر بھی زندہ ہے. ارے حدیث پاک بہت مشہور حدیث ہے نا کہ بھائی جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، یعنی جو عذاب اللہ کا آتا ہے، جو عذاب آتا ہے اللہ کا، تو وہ روح اور جسم دونوں پہ آتا ہے نا، روح اور جسم دونوں پہ آتا ہے. یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عذاب روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف جسم پر عذاب ہو، صرف روح پر عذاب. جیسے کوئی کافر ہے، اب وہ سوال کا جواب نہیں دیتا تو حدیث پاک میں عذاب کیا جاتا ہے. اب عذاب جو ہوتا ہے روح جسم دونوں پہ ہوتا ہے، تو جسم میں روح ڈالی گئی تو وہ مردہ کہاں رہے گا؟ تو زندہ ہوگا، وہ تو زندہ ہو گیا نا. تو جب یہ بھی زندہ، شہید بھی زندہ، تو دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے؟ اور ایک چیز اور، قبر میں جسم کتنے دنوں تک سلامت رہتا ہے؟ یہ بتانا چاہتا کہ شہید کی جو زندگی ہے، یہ کہنے کا مقصد کیا ہے، اور لوگوں کی جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے. جسم جو قبر میں کتنے دنوں تک سلامت رہتا ہے؟ 3 دن کے بعد غالباً پیٹ پھٹ جاتا ہے، کچھ مہینے کے بعد جسم بالکل ختم ہو گیا، کافر ہے تو اس کو جلا دیا گیا. اب یہاں حدیث پاک ہے کہ روح کو جسم میں واپس لوٹایا جاتا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو جب جسم ہی نہیں تو روح لوٹائیں گے کہاں؟ ابھی تک بات یہ تھی کہ جسم ہے قبر میں، روح لوٹائی گئی، عذاب جسم اور روح دونوں پر، لیکن جسم کچھ ہی مہینے چلتا ہے، اس کے بعد مٹی مٹی میں مل گئی، کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو جب جسم نہیں تو روح لوٹائی کہاں گئی؟ اب جب جسم ہی باقی نہیں تو روح لوٹائی کہاں گئی؟ اور جب روح لوٹائی نہیں گئی تو عذاب کس کو دیا جائے گا؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانی اجزاء کو یہ جو جسم بنایا ہے اس کی ایک بنیاد ہے، ایک جزء اصلی ہے، ایک اصلی جز ہے جس پر پروردگار عالم نے پورے جسم کو بنایا ہے. انسان کا پورا جسم فنا ہو سکتا ہے، پورا جسم ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو جز اصلی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی اس کو باقی رکھتا ہے، اور پروردگار عالم جب روح کو واپس پلٹاتا ہے تو اسی جزء اصلی میں پہنچاتا ہے، اور جب روح اس میں واپس آتی ہے تو جو عذاب ہوتا ہے کافروں پر اسی جزء اصلی پر عذاب ہوتا ہے، اور پھر اس کو تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے. تو یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہے، یہ تو کافر کا معاملہ ہے، لیکن شہید کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ شہید کے جسم کو زمین کھایا نہیں کرتی ہے. شہید کا جسم جس طرح دفن کیا جاتا ہے، آپ 50 سال کے بعد بھی نکالے تو اسی طرح ترو تازہ ان کا جسم نکلا کرتا ہے. ان کے جسم کو مٹی کھایا نہیں کرتی ہے. اور دوسری
یہ ہے وہ اپنی قبر میں قید کر دی جاتی ہے، وہ دوسری جگہ جا نہیں سکتی ہے، لیکن پروردگار عالم شہید کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، شہداء کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی شہید کے مزار پہ جاتا ہے، اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہے، اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے، تو پروردگار عالم نے انہیں یہ طاقت دے رکھی ہے کہ چاہے تو جہاں چاہے وہ جا سکتے ہیں اور ان سے مدد مانگنے والوں کی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کی مدد بھی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ شہید کی زندگی میں اوروں میں فرق ہوتا ہے کہ ان کی روح قید کر دی جاتی ہے اور شہید کی روح قید نہیں، جہاں چاہے جا سکتی ہے اور اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے شہداء کے جسم پاک کو مٹی نہیں کھاتی، زمین نہیں کھاتی ہے۔ امام مالک نے اس حدیث کو موطا میں تحریر فرمایا ہے، اس کے علاوہ امام بیہقی نے اس حدیث کو سنن کبریٰ میں تحریر فرمایا۔ جنگ احد جب ہوئی تو صحابہ کرام شہید ہوئے، قبر بنائی گئی، ایک قبر میں 2 صحابہ کرام کو دفن کیا گیا، 2 صحابہ کو دفن کرنے کے بعد اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کی قبر ایک مرتبہ سیلاب کے زد میں آ گئی، بارش کی وجہ سے ان کی قبر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا، تو لوگوں نے سوچا کہ قبر کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ جب اس کے لیے قبر کو کھولا گیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ تقریباً 46 سال کے بعد میں قبر کو کھولا گیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی یہ کل ہی شہید ہوئے ہیں، جسم بالکل تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اور ایک صاحب تھے جن کے سینے پہ ایک زخم آیا تھا، جنگ کی حالت میں جن کے سینے پہ ایک زخم آیا تھا اور ان کا ہاتھ اس زخم پہ ایسے رکھا ہوا تھا، لوگوں نے ان کے ہاتھ کو ہٹا کر کے ادھر رکھا، لیکن جیسے ہی ہاتھ کو ہٹا کے ادھر رکھا انہوں نے پھر ہاتھ کو اٹھا کر کے اپنے زخم پہ رکھ لیا۔ مسلمانوں یہ ایک شہید کا مرتبہ ہے، ایک شہید کا مقام یہ ہے، ایک شہید کی عظمت یہ ہے کہ 46 سال کے بعد بھی اگر ان کی قبر کو کھولا جائے تو جسم بالکل تر و تازہ نکلتا ہے۔ ارے تو جب غلام کی زندگی کا یہ عالم ہے تو پھر نبیوں کے امام کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کی رفاتوں کا یہ عالم ہے، غلام کی عظمتوں کا یہ عالم ہے، تو مدینے کے تاجدار کی رفاتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شہداء ہیں 46 سال کے بعد، لیکن جسم بالکل تر و تازہ۔ اور ایک صاحب کا ہاتھ زخم پہ تھا، ہاتھ اٹھایا گیا، پھر ایسے ہاتھ رکھ لیا زخم کو۔ تو جب ان کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر نبیوں کے امام کے عالم کیا ہوگا؟ سید المرسلین کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سید الشہداء ہیں۔ ایک شہید ہوتا، ایک سید الشہداء جو شہداء کا سردار ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پھر کیا کہنا، ان کی طاقت کا کیا کہنا، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان کی رفاتوں کا کیا کہنا، جنہوں نے دین حق کی سربلندی کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ میدان کربلا میں قربان کر دیا۔ اور میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح قربانیاں پیش کی ہے مسلمانوں، آپ نے واقعات کربلا کو بارہا سنا ہوگا۔ میں واقعات میں نہ جا کر کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس امام نے اتنے ظلم کو برداشت کیا ہے، جس امام کے اہل خانہ پر اتنا ظلم کیا گیا، آج اسی امام حسین کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی امام حسین کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب میں کیا لکھا ہے کہ امام حسین تو یزید کی حکومت کے باغی تھے، امام حسین تو لڑنے کے لیے میدان کربلا میں گئے تھے، امام حسین تو حکومت کے لیے کربلا میں گئے تھے۔ عقل حیران ہے، ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے اگر میرے آقا امام حسین میدان کربلا میں لڑنے کے
لیے جاتے تو اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر کے نہ جاتے, اپنے ساتھ علی اصغر کو لے کر کے نہ جاتے. اگر حسین میدان کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو مدینہ کے غازیوں کی فوج لے کے جاتے, مکہ کے مجاہدوں کی تلواریں لے کر جاتے, لیکن امام حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. آج آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. آپ کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے, آپ کی رفعتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے, لیکن دنیا یہ سن لے کہ جب تک تم چاہے جتنا زور لگا لو, جس کی عظمتوں کو پروردگار عالم بلند کرے, جس کی رفعتوں کو رب العالمین بلند کرے, جس کو عزت خود پروردگار عالم دے, پوری دنیا مل جائے تو اس شخص کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے. وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا, عزت و ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے عزت دے, وہ جسے چاہے ذلت دے. اس نے میرے آقا امام کو عزت دی ہے, میرے آقا امام کو سید الشہداء بنایا ہے. میرے آقا امام حسین کے پیچھے تم چاہے کتنا لگ جاؤ, لیکن آقا امام حسین کا کچھ نہیں کر سکتے, ذکر حسین کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے مسلمانوں یہ ذکر حسین جب تک ان کے غلام زندہ ہے, جب تک ان کے دیوانے زندہ ہے, جب تک ان کے پروانے زندہ ہے, جب تک ان کے چاہنے والے زندہ ہے, امام حسین کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا مل جائے لیکن ذکر حسین کو ختم نہیں کر سکتی ہے. وجہ یہ ہے یہ چاہنے والے زندہ ہیں, یہ غلامان حسین زندہ ہیں. آج کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا, کہ کوئی رکھتا ہے؟ وہ بھی نہیں رکھتے جو امام حسین پر الزام لگاتے ہیں, وہ بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے. لیکن آپ ہر محلے میں دیکھ لیں, ایک نہ ایک غلام حسین ضرور مل جائے گا. طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا جاتا ہے. اگر میں تاریخ کے اوراق کو رکھوں گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مختصراً تاریخ کو سن لیجئے. میدان کربلا بپا کیوں ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا اور اجداد نے ہاشم کے باپ کے ہاں دو جڑوا بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام ہاشم اور ایک کا نام امیہ, اور ان دونوں کو تلوار سے جدا کیا گیا, کاٹ کر کے. جڑوا ان کو تلوار سے جدا کیا گیا. تو ایک قبیلہ بنو ہاشم چلا, ایک بنو امیہ چلا. کیونکہ تلوار وہیں پہ, خون وہیں پہ لگ گیا تھا, لہذا ہمیشہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا تھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ معاملہ زور پکڑا. جنگ جمل, جنگ صفین, یہ سب جو معرکے ہوئے ہیں اسی معاملات کو لے کر کے ہوئے. تاریخ بتانا مقصود نہیں ہے یہاں پر. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر کوفہ بنوا لیا. مدینہ شریف سے آپ کوفہ آ گئے, کوفہ میں رہنے لگے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا. 6 مہینے کے, 5 مہینے 6 مہینے بعد. لیکن کچھ معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے خود مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہو سکتے تھے. اسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. دونوں خاندانوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے, اس شرط کے ساتھ کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد میں خلیفہ پھر حضرت امام حسن ہوں گے. یہ شرط طے ہوئی. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ یزید بن, اس میں بہت ساری روایتیں اور بڑی بڑی کتابوں کی روایتیں. ایک تو یہ ہے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود یزید کو خلیفہ بنا دیا تھا، ایک یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد میں یزید خلیفہ بن گیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ خلیفہ بننے کے بعد میں اس کو خوف تھا، اس کو ڈر تھا اس بات سے، کیونکہ شرط تو یہی طے ہوئی تھی نا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت پھر حضرت امام حسن کے پاس جائے گا، لیکن یزید خلیفہ بن گیا اور یزید کا فسق مشہور تھا، یزید کی بدکاریاں مشہور تھی۔ یزید کے بارے میں یزید تھا کیسے اور یزید کے بارے میں اس کے چہرے لکھتے کیا ہے؟ ایک کتاب لکھی گئی رشید ابن رشید، 22 مولویوں نے اس پہ دستخط کیا ہے۔ اس کتاب میں لکھا کیا کہ مجھے اپنے باپ کے بارے میں تو پتا نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں، لیکن یزید کے بارے میں پتا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ ایک مولوی نے یزید کو خلیفہ برحق کہا، ایک مولوی نے یزید کو پیدائشی جنتی کہا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو یزید کو پیدائشی جنتی کہہ رہے ہیں، کوئی خلیفہ برحق کہہ رہا ہے، کوئی امیر المومنین کہہ رہا ہے، اور وہی لوگ ہیں حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت امام حسین کو یزید کی حکومت کا باغی کہہ رہے ہیں، حضرت امام حسین کو لالچی کہہ رہے ہیں۔ لیکن یزید کا جو اصل چہرہ تھا، البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھیے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں تحریر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد کتابوں میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یزید کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ تارک نماز بھی تھا، وہ تارک سنت بھی تھا، وہ گانے بجانے کا شوقین بھی تھا، وہ کھیل کود کا شوقین بھی تھا، وہ کتے اور بندر پالنے کا شوقین بھی تھا، بندروں کی سروں پہ سونے کی ٹوپیاں رکھا کرتا تھا، اگر کوئی بندر مر جاتا تو اس کی وجہ سے غمگین ہوا کرتا تھا۔ یہ ان کا یزید ہے جس کو یہ پیدائشی جنتی کہہ رہے ہیں، جس کو خلیفہ برحق کہہ رہے ہیں، جس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، جو شرابی بھی ہے، جو زانی بھی ہے، اور جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ حضرت حنظلہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کی بیعت توڑ دی جب ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ کہیں ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ شروع ہو جائے، اس لیے کہ یزید شراب پیتا تھا، یزید زانی بھی تھا، سوتیلی ماؤں، سوتیلی بہنوں، سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا، اور اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، نماز چھوڑنے پر کوئی سزا نہیں تھی۔ عجیب طرح کا ماحول بن گیا تھا، عجیب طرح کا معاشرہ بن گیا تھا، ہر طرح برائیاں پھیل گئی تھی، ہر طرح بے حیائیاں پھیل گئی تھی۔ لیکن آج کچھ اس کے چیلے ایسے ہیں، آج کچھ مولوی ایسے ہیں جو ایسے بدکار انسان کو امیر المومنین کہتے ہیں، ایسے بدکار انسان کو خلیفہ برحق کہتے ہیں، ایسے بدکار انسان کو پیدائشی جنتی کہتے ہیں، اور اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ قتل حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، امام حسین کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ایک وقت کے لیے مان لیا جائے کہ امام حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو آخرکار جب امام حسین شہید ہو گئے اور شہادت امام حسین کے بعد میں پھر میں تو شہادت امام حسین کے بعد میں مدینہ شریف پر جو لشکر کشی کی گئی اور شہر مدینہ کو جو لوٹا گیا، شہر مدینہ کو جو برباد کیا گیا، 3 دن تک شہر مدینہ کو فوجیوں پر حلال کر دیا، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، اور سب ملا کر کے تقریباً 10,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا۔ پاک دامن عورتوں کی عصمت دری کی گئی، پاک دامن بیویوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ یہ کس کے حکم سے کیا گیا؟ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے اور گھوڑوں کی لید اور گوبر کی چھینٹیں مسجد نبوی کی دیواروں پہ پڑی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے کی گئی ہے؟ شہر مدینہ کو کیوں تاراج کیا گیا؟ 700 صحابہ کرام کو کیوں شہید کیا گیا؟ 10,000 سے زائد لوگوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ پاک دامن بیویوں کی عصمت دری کس کے حکم سے کی گئی؟ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ہوئی ہے، لیکن حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گیا تھا، جب بھی اذان کا وقت آتا تو آقا کی قبر انور سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیغام شہید اعظم، پیغام شہید اعظم، عظمت شہدائے کربلا، عظمت شہدائے کربلا، علماء اہل سنت. اگر اس کی دشمنی فقط حسین سے تھی تو امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میں شہر مدینہ پہ جو ظلم ڈھایا گیا، یہ کس کے حکم سے ڈھایا گیا؟ یہ کس کے حکم سے یہ سب کیا گیا؟ اور اس کے بعد میں پھر مکہ شریف کا محاصرہ کیا گیا اور منجنیق کے ذریعے مکہ شریف پر، کعبہ پر پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ پورا صحن پتھروں سے بھر گیا، آگ کے گولے بنا کر کے پھینکے گئے، جس کی وجہ سے غلاف کعبہ جل گیا. اور کعبہ شریف میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ جگہ پر جو دمبا ذبح کیا گیا تھا، اس کی کچھ نشانیاں بھی موجود تھی، وہ نشانیاں بھی جل جاتی ہیں. آخر کس کی وجہ سے یہ سب کیا گیا مسلمانوں؟ اس شہر مدینہ کو لوٹا گیا، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر برباد ہو جائے. اس شہر مدینہ کو برباد کیا ہے یزید نے، اس شہر مدینہ کو لوٹا ہے یزید نے، جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا پروردگار عالم اس کو رانگے کی طرح پگھلائے گا. اس شہر مدینہ کو لوٹا ہے یزید نے، جس کے بارے میں ایک عاشق کی تمنا ہوتی ہے، ایک دیوانے کی تمنا ہوتی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اس شہر مدینہ کو لوٹا ہے یزید نے، اس شہر مدینہ کو برباد کیا ہے یزید نے، جس کے بارے میں غلام کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، تم کو اسی تیار میں مر جانا چاہیے، تم کو اسی تیار میں مر جانا چاہیے. شہر مدینہ کو برباد کیا ہے یزیدیوں نے، مکہ شریف کو برباد کیا ہے یزیدیوں نے، خانہ کعبہ پر پتھروں کی بارش کی ہے یزیدیوں نے. اس کے باوجود اگر تمہیں وہ یہ خلیفہ برحق لگتا ہے، اس کے باوجود تمہیں اگر وہ پیدائشی جنتی لگتا ہے، تو ہم اس غلام بس یہی دعا کریں گے، اے پروردگارا جہاں یزید جائے وہاں ان یزیدیوں کو بھیج دینا، اور جہاں آقا حسین جائے وہاں ہم غلاموں کو بھیج دینا. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر امام حسین کی وہی دشمنی وہیں تک تھی تو پھر یہ جو کچھ بعد میں ہوا، کتاب میں ہے کہ قتل حسین سے یزید کا کوئی تعلق نہیں، وہ ابن زیاد نے اپنی مرضی سے کیا ہے. تو پھر بعد میں جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا؟ اور اتنا ظلم اٹھایا ہے کوفیوں نے، یزیدیوں نے اتنا ظلم اٹھایا ہے اہل بیت اطہار پر. آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، پوری تاریخ، اس طرح کا ظلم آپ کو نہیں ملے گا. کیسے مسلمان، کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے، کیسے لوگ تھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے، جن کی لاش پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں انہی کے نانا کا کلمہ پڑھتے، نماز میں انہی پر درود پڑھتے. کیسے لوگ؟ جب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، واقعات نہیں بتاؤں گا، بس صرف سمجھا رہا ہوں آپ کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے خانوادے پر کتنا ظلم اٹھایا گیا. اور آج جو اسلام تمہیں ملا ہے، جس کی تمہیں قدر نہیں ہے، جس کی اہمیت تم نہیں سمجھتے ہو، یہ کتنی قربانیوں کے بعد میں تمہیں ملا ہے. اس کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہے، کتنے لوگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے اس مذہب اسلام کو، تب آج اسلام تمہیں ملا ہے. امام حسین کے نام لیوا ہو، میدان کربلا ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے، دشمن کی تلواریں چمک رہی ہیں، لیکن میرے آقا امام حسین کی ایک بھی نماز قضا نہیں.
قضا نہیں ہے. خیمے میں کسی کی نماز قضا نہیں, سب نماز پڑھتے تھے, تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے, تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہم ابھی نعرہ لگانا ہو تو ایسا لگے گا کہ محبت حسین کا سرٹیفکیٹ ہم ہی سے بٹتا ہے. اگر کہ ہم پہ محبت ختم ہو گئی ہے, اتنی زور زور سے نعرہ لگائیں گے. کبھی غور کیا؟ میدان کربلا کے واقعات کو بارہا سنتے ہیں آپ. کبھی غور کیا کہ واقعات کربلا سے ہمیں کیا سبق ملا؟ سب سے پہلے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. دشمنوں کے سامنے ان کی فوج ہے, شہید ہونے والے ہیں, لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے. اور ہم غلام حسین ہیں, ایک وقت کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جا رہی, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی. اسی طرح دعویٰ بغیر دلیل کے جھوٹا ہوتا. اگر حقیقت میں امام حسین سے سچی محبت ہے, جہاں ان کے واقعات کو آپ سنتے ہیں, ان کی قربانیوں کو آپ سنتے ہیں, آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں رب کی بارگاہ میں پیش کی, سب کچھ قربان کیا, لیکن کسی بھی حالت میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی. آج آپ بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی نماز پنجگانہ با جماعت ادا کریں گے. انشاءاللہ کہہ دیجئے, انشاءاللہ ہم تمامی حضرات وعدہ کریں, اس محفل پاک سے اس پیغام کو لے کر جائیں کہ میرے آقا نے میدان کربلا میں نماز کو نہیں چھوڑا ہے, تو ہم اپنے گھر میں اپنے محلے میں نماز کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اور کیا پیغام ملا. آخری بات, پہلی بات, انشاءاللہ اس ذکر حسین کی محفل سے اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو حاضر جان کر کے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کرتے ہیں آپ تمامی حضرات, پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات. دوسری بات, شریعت پر جب بھی کسی طرح کی آ جائے, شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, آقا کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, تو جس طرح بھی آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں, اپنی شریعت کا جس طرح بھی آپ بچاؤ کر سکتے ہیں, دین مصطفیٰ کا آپ جس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں, اگر اس کے لیے جس چیز کی بھی قربانی کی ضرورت پڑے وہ قربانی آپ دیجیے. میدان کربلا سے ہمیں یہی پیغام ملا, سب کچھ قربان کر کے میرے آقا امام حسین نے شریعت مصطفیٰ کو بچا لیا, دین مصطفیٰ کو بچا لیا. لوگوں شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے, دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے, آقا کے ناموس کی حفاظت کے لیے, آقا کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے وہ قربان کر کے دنیا کو یہ بتا دو, اے دنیا والوں, غلام حسین جو ہوگا, آقا کا سچا عاشق جو ہوگا, آقا کا سچا غلام جو ہوگا, وہ سب کچھ برداشت کر لے گا, لیکن شریعت مصطفیٰ پہ آج آ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اپنی زندگی کو اس طرح بنا لو, اپنی زندگی کے ہر گوشے کو اس طرح بنا لو کہ جب تک زندہ رہو عاشق رسول بن کر, اور جنازہ اٹھے تو غلام رسول بن کر. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا ہم سب کو مسلک اہل سنت, مسلک اعلی حضرت پہ قائم و دائم رکھے, اور اسی سچے اچھے مسلک مذہب پہ مولا ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.
حضرات محترم، ضرور اعلان سماعت فرمائیے، جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا جس میں الحمدللہ آپ حضرات نے خطاب سنے۔ تحریک جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے ہر جمعہ بعد نماز عشاء جنسی کی ٹوٹی مسجد میں ہفتہ واری دینی نشست کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں پر درس قرآن، درس قانون شریعت اور اس کے ساتھ ہی علماء کرام کے خطابات ہوتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے ہر جمعہ بعد نماز عشاء ضرور بضرور جنسی چوک کی ٹوٹی مسجد میں شرکت فرمائے اور ثواب دارین حاصل کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔